پاکستانی معیشت کے مسائل ابتلا کے مسائل ہیں، انتہائی اس وقت کڑی آزمائش ہے ہماری اور ہماری معیشت کے حوالے سے۔ چیلنجز بے پناہ ہیں، روپے کی قدر کے حوالے سے، ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کے حوالے سے، ہماری بیرونی ادائیگیوں کے حوالے سے، اور اس پورے معاملے میں پاکستان اس وقت بہت ہی آزمائشی دور سے گزر رہا ہے۔ موجودہ حکومت یقینی طور پہ بڑی غیر مقبول حکومت ہے، اس کے لیے مشکل فیصلے کرنے اور مشکل ہیں، اور اسی دوران بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور آگے گیس کا بحران ہمارے سر پہ کھڑا ہے، اور ایک جانب حکومت نے ایکسپورٹ کو قائم رکھنے کے لیے $100 ارب کے ایک پیکج کا اعلان کیا تھا۔ اب حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ اس پیکج کو اس رعایتی قیمت پہ بجلی ایکسپورٹرز کو دے سکے، اور دوسری جانب IMF ہمارے سر پہ کھڑا ہے۔ پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے جناب شبر زیری ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ شبر زیری صاحب۔ یہ چیلنج جو ہے یہ بڑا سیویئر ہے ہمارا، کہنے کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، لیکن ہم جانتے ہیں بینکوں میں LCs جو ہیں وہ نہیں نیگوشیٹ ہو رہی ہیں، امپورٹس پھنسی ہوئی ہے، لوگوں کی امپورٹ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے اب بڑا خطرناک صورتحال ہمیں ریونیو کلیکشن کی ہو رہی ہے۔ یہ کتنا سیریس چیلنج؟ دیکھیں کامران صاحب، اس چیز کو ایک پیرائے میں رکھیں۔ IMF کی 3 کنڈیشن ہے بنیادی۔ پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ کو آپ مینیج نہیں کریں گے، فری فلوٹ رکھیں گے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ بجلی کے اندر سبسڈی کم کریں گے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں گے۔ اگر آپ ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ کریں تو یہ تینوں چیزیں ہی پاکستان میں الٹی جا رہی ہیں، مطلب اس پیمانے سے ریورس جا رہی ہیں جو IMF کہہ رہے ہیں۔ ہمارا یہ جو آپ کو نظر آیا تھا پچھلے دنوں میں کہ ایک دم سے ڈالر اٹھا تھا اور یہ ہوا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مارکیٹ میں ڈالر ڈالنے بند کر دیے تھے، اور بینکوں کو یہ کہا تھا کہ وہ اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹ ریزرو استعمال کریں۔ اس سے پوری انٹر بینک کی ایک پیرلل مارکیٹ کریٹ ہوئی، جس سے یہ ایکسچینج کے ڈفرینسز آئے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ کسی نے پیسے بنائے، کیونکہ یہ جب اوپن یعنی یہ کہہ رہے ہیں نا بینکوں نے 57 ارب نہیں، وہی میں آ رہا ہوں نا، ہاں یہ کہنا غلط ہے کہ پیسے بنائے۔ اگر وہ بندہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ آگے اسٹیٹ انٹرپرائز کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ریٹ زیادہ ہے اور وہ زیادہ ریٹ دے رہا ہے، تو کیا وہ کسی جرم کا اس نے کوئی جرم کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو مارکیٹ چل رہی ہے نا۔ جب آپ مارکیٹ کو بڑا کر دیں گے اور اپنے ڈالر نہیں ڈالیں گے مارکیٹ میں، تو وہ تو پھر یہی ہوگا، مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی، مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی، یا تو آپ فیصلہ کر لیں مارکیٹ میں۔ تو آپ نے یہ کہنا کہ بینکوں نے پیسے بنائے، یہ غلط ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں میں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں بینکوں نے پیسے بنائے تو یہ غلط ہے۔ جو بینکوں کا ٹیکس ریٹ ہے اس وقت وہ تقریباً 80% کے قریب ہو گیا اس سال کا، بیکاز ایک عجیب و غریب تو وہ پیسے جو ہے وہ گورنمنٹ کا یہ بیکار کی باتیں ہیں کہ پیسے بنائے، جتنے انہوں نے بنائے وہ گورنمنٹ لے گئی، اس میں 80 گورنمنٹ لے گئی۔ صحیح۔ تو یہ آپ مطلب میرا مقصد ہے ان چیزوں سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے کوئی، یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اب پرابلم جو آ گئی ہے وہ یہ آ گئی ہے کہ جو آپ کا ڈالر ہے یہ نہیں سنبھل رہا آپ سے، لیٹ اس ایڈمٹ اٹ، اور آپ نے بینکوں کو یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم مارکیٹ میں ڈالر نہیں ڈالیں گے۔ جب آپ مارکیٹ میں ڈالر نہیں ڈالیں گے تو LC کے لیے جو شارٹ ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ شارٹ یہاں سے آئے گا کہ بینک LCیاں نہیں کھول رہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ بینک LC جب نہیں کھول رہے تو امپورٹ نیچے آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب امپورٹ نیچے آئے گی تو ٹیکس کلیکشن نیچے چلی جائے گی، اب مجموعی قومی پیداوار بھی کم ہو جائے گی۔ تو اب ایک یہ ٹریپ اس طرح چل رہے ہیں نا یہ، تو اب ان ٹریپس کو اگر آپ الگ الگ کرتے ہیں تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آتے، مگر یہ پورا ایک اس طرح سے گجلک ہو چکا ہے سلسلہ۔ تو ہمیں یہ ایڈمٹ کر لینا چاہیے کہ ہم سے معیشت نہیں سنبھل رہی، یہ دیکھیں نا، یہ ایڈمٹ کر کے پھر ہم اس کو صحیح کریں تو بہتر ہے، مگر ہم یہ کسی پہ بلیم۔ اور ابھی شبر بھائی اب تو ہو گیا ہے جو ریمیٹنس جو ہے، جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اس نظام کو سنبھالنے کی، اب وہ ریمیٹنس تو وہ بھیج نہیں رہا وہاں سے کہ اس کو بینک سے جو ریٹ مل رہا ہے اور جو بازار سے مل رہا ہے تو 20 روپے کا فرق ہے۔ کتنے روپے کا؟ 20 کا۔ آج میری انفارمیشن ہے تقریباً 20 سے 25 کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ 20 سے 25 کا فرق چل رہا ہے بازار میں، ٹھیک ہے۔ اگر جو آپ کہتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ ہے یہ جو بھی آپ نے دے دیا، جو بھی آج کہہ رہے ہیں، کیا یہ ریٹ اویلیبل ہے ڈالر اس پہ؟ کیا بینک اس پہ LC کھولنے کو تیار ہے؟ کیا LC کھل سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ ایکسچینج ریٹ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ فکٹیشس ہے، ٹھیک ہے، اور مارکیٹ کا ریٹ کچھ اور ہے، اور آپ بار بار اس کو ریسٹرکٹ کرتے جا رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس امپورٹ ایکسپورٹ کا جو امبیلنس ہے وہ ہم اس کو کہاں سے فائنینس کریں گے، یہ اسٹیٹ بینک کو مارکیٹ کو بتانا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں بتائیں گے اور اس طرح کبھی مارکیٹ میں آئیں گے اور کبھی نہیں آئیں گے اور بینکوں کو یہ اس طرح کرتے رہیں گے تو یہ مصیبت ختم نہیں ہوگی۔ میں آپ کو اس کی بالکل آسان مثال دیتا ہوں۔ پاکستان میں روپی کا انٹرسٹ ریٹ 15% ہے، ٹھیک ہے۔
تقریباً, اور ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے, انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے تقریباً 3%. تو بینک اس کا سواپ کرتے ہیں, روپی لیتے ہیں اور ڈالر بیچتے ہیں, اور ڈالر اس کا تقریباً 7-8% کا اسپریڈ ہوتا ہے. آج اسپریڈ نیگیٹو میں ہے. نیگیٹو کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کرنسی کا ڈفرینس جو ریٹ ہے وہ 15 سے کراس کر جائے گا. آپ سمجھے میری بات؟ تو آپ یہ مارکیٹ میں یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ مارکیٹ میکینزم پہ نہیں چلنا چاہتے, ٹھیک ہے, یا آپ کر لیں کہ مارکیٹ میکینزم میں چل. اب جو آپ بینکوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پوزیشن اوپن نہیں رکھیں, تو کیا کریں گے؟ وہ یہی کریں گے نا کہ وہ ایل سی آر نہیں کھولیں گے. تو آج ٹیکنیکلی غفران صاحب کہنا افسوس سے پڑ رہا ہے کہ پچھلے تقریباً 1.5 ہفتے سے پاکستان کی مارکیٹ بند ہے. مارکیٹ بند کا مطلب یہ ہے کہ ایل سی آر نہیں کھل پا رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جو ہم دوسرے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ یہی تو ڈیفالٹ ہے کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے آپ وہ میٹ نہیں کر پا رہے, آپ پورا نہیں کر رہے. آپ کو کہنے کو یہ ہے کہ آپ نے ڈیفالٹ نہیں کیا ہے, مگر آپ ایسے نہیں کھول پا رہے نا جی, آپ کے پیسے نہیں ہیں ایل سی کھولنے کے لیے. تو اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ $1 لاکھ سے کم کریں گے, 50,000 میں کم کریں گے. اور تو اب دیکھیں, اب اگر ہم بھی پاکستانی ہیں, گورنمنٹ بھی پاکستانی, ہمیں چاہیے کہ ہم رستہ ڈھونڈیں نا ہم اس کا. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کون سے ایسی ایل سیز ہیں جو irrelevant ہیں, ان کو بند کرے نا. آپ ابھی تو آپ نے کسی کو نہیں پتا کون سی کھلے گی اور کون سی نہیں کھلے گی. آپ ایک سسٹم بنائیں, آپ نے اکراس دا بورڈ سب بند کر دیا, اکراس دا بورڈ بند کر دی نا سب کی. آپ جو اسینشیل کو کھلے گی اور نان اسینشیل نہیں کھلے گی. تو ابھی کیا ہو رہا ہے کہ شیمپو تو آ رہا ہے مگر را مٹیریل نہیں آ رہا, سمپل لائک دیٹ. تو یہ سب چیزیں مس مینجمنٹ ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور بینک اگر آپس میں ڈیگرز ڈاؤن ہوئے, اگر وزیر خزانہ صاحب یہ کہتے رہے کہ بینکوں نے ناجائز پیسے بنائے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بینکوں کا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک کنفرنٹیشن ہو جائے گا؟ آپ جس نے غلطی کی ہے اس کو ضرور پکڑیں, مگر ان کو ساتھ لے کے چلیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا بینکنگ مارکیٹ از ایڈورسری ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو جائے. اور اس ساری چیز کی انویسٹیگیشن اسٹیٹ بینک کو کرنی چاہیے. تو اب جو یہ ہمارے ریزروز پہ پریشر آ رہا ہے, جو ایکسچینج ریٹ کا جو ہے جو ابھی بھی پریشر برقرار ہے, جو ہماری ایل سیز نہیں کھل رہی, ہماری انفلوز نہیں ہیں, اور پھر دوسری ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز ہے جس کا ہمیں کیونکہ ہم آئے ہوئے پروگرام میں ہیں, چائنا, سعودی عربیہ وغیرہ, آئی تھنک وہ مینج ہو جائے گا. اس صورتحال کو ایڈریس کرنا. اور اس میں پلیز مجھے یہ بھی بتائیے کہ جب ملک کی سیاسی صورتحال میں یہ بھوچال ہو, ایک زلزلے کی سی کیفیت ہو, جو بے پناہ ایک انسرٹن صورتحال ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج جو ہے وہ اسلام آباد جو ہے وہ اس کو منقطع کر دیا گیا ہے, وہ اب کے پی او پنجاب سے اس کا زمینی رابطے ختم ہو چکے ہیں. اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں اوور آل معیشت پہ؟ دیکھیں بات یہ نا کہ جو آدمی, پہلی بات تو ایک تو اس پوزیشن میں کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا تو سوال ہی پیدا ہوتا, پہلی بات. دوسری بات اس کی یہ ہے کہ جو پاکستانی, اگر دیکھیں لیٹ اس بی کلیئر, اگر وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہوں گے آگے, تو وہ تو فارورڈ میں اور آگے ریٹ دیکھ رہا ہے نا جی. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. تو جب سیاسی حالات خراب ہو رہے ہیں تو آپ کو کوئی بیٹرمنٹ نظر نہیں آ رہی. اب ہمارا پرابلم جو آنے والا ہے وہ یہ آنے والا ہے کہ جو آئی ایم ایف کا ریویو ہوگا اور ہمارے تینوں ٹارگیٹ, ٹیکس ٹارگیٹ, کرنسی مینجمنٹ ٹارگیٹ اور بجلی کا لیوی کا ٹارگیٹ, اگر یہ پورے نہیں ہوتے اور خدا نہ خواستہ آئی ایم ایف سے ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ, کیونکہ آئی ایم ایف ہمیں کوئی کنسیشن دینے کا تو موڈ بھی نہیں, ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے. اس نے تو سیلاب کے معاملے میں بھی ہمیں اگر ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے, تو اگر ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں نا, دو چیزیں اس وقت پاکستانیوں کے پرابلم یہ ہے نا کہ اگر ہمیں یہ بالکل ڈیسائیڈڈ پوزیشن ہے کہ ہمیں ڈیڈ لاک نہیں کرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی گورنمنٹ جانے کا ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو وعدے تھے اس سے مختلف بات کی تھی, یاد ہے؟ اب یہ بھی پیٹرولیم لیوی میں وہی انہوں نے ایکسپورٹر کو کنسیشن دیا ہے, وہ یہی چیز ہے نا جی. مگر میرا کہنا کامران صاحب یہ ہے کہ ایکسپورٹ کو آپ جتنا مرضی کنسیشن دے دیں, ایکسپورٹ میں انکریز جو ہوتی ہے وہ ٹائم لگاتی ہے. یو کین ناٹ گیٹ دا ڈالر ان ایکسپورٹ ان 2 months اور 3 months. آپ کو اگر مینیج کرنا ہے تو آپ کو ریمیٹنس اور امپورٹ مینیج کرنی ہے. شارٹ ٹرم کرنسی مینجمنٹ ایکسپورٹ سے نہیں ہو سکتی. یہ جو گورنمنٹ غلط لائن پہ جا رہی ہے کہ ایکسپورٹ کی مینجمنٹ, کرنسی مینجمنٹ کرنا چاہتی ہے, وہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ ایکسپورٹ کی ریلائزیشن میں سالوں لگتے ہیں, ٹھیک ہے. اب پرابلم جو گورنمنٹ کو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں
کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ 4 مہینے میں الیکشن میں جانے والے ہیں. ٹھیک ہے. اب خدا نہ خواستہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم کوئی جھگڑا لے لیں گے یا ہمیں کوئی کنسیشن مل جائے گا, تو وہ غلط فہمی ہے. آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی مشکل رہیں گی, اور وہ ایز اے پاکستانی ہمیں دیکھنی ہے, نہ کہ ہم ایز اے سیاسی فیصلہ کریں. مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ سیاسی فیصلے کرنے جا رہے ہیں. نہیں, وہ تو پھر اگر آئی ایم ایف تو کسی صورت سے کسی کنسیشن کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ تو ایک ڈیڈ لاک ہو جائے گا آئی ایم ایف کے ساتھ, اور پھر اگر اور بریک ڈاؤن تو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, بریک ڈاؤن افورڈ نہیں کر سکتا. تو اب کیا گورنمنٹ کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے؟ ڈاٹ صاحب نے جو دیا ہے ایکسپورٹ کا کنسیشن 100 بلین کا, کیا یہ آئی ایم ایف کو ایکسیپٹیبل ہے؟ کیا آئی ایم ایف کو یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ امپورٹ کو کٹ ڈاؤن کریں بائی مینیجنگ دی کرنسی؟ دیکھیں نا آپ نے کیا کیا ہوا اس وقت, آپ نے امپورٹ کا کٹ ڈاؤن کیسے کیا ہے؟ ایل سی سے. تو کیا یہ آئی ایم ایف کو ایکسیپٹیبل ہے؟ کیا آئی ایم ایف اس کے لیے تیار ہے کہ آپ ایل سی او کو روک کر اور کرنسی کو ہولڈ کر کے آپ امپورٹ کو نیچے کر دیں, اور جب امپورٹ کو نیچے کرتے ہیں ٹیکس کلیکشن نیچے آتی ہے. تو یہ سارا جو آپ نے ایک پیکیج بنایا ہے اکنومی کا, کیا آئی ایم ایف اس پیکیج سے ایگری کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ایگری کریں گے. اچھا, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, رستہ اس کے درمیان کا ہے. رستہ اس کے درمیان کا ہے. کچھ چیزیں آئی ایم ایف کو بڑا پیچھے کرنی پڑیں گی, کچھ چیزیں ان کو پیچھے کرنی پڑے گی. مگر جس ٹرمائل میں آپ نے کہا, جس ٹرمائل میں سیاست ہے, میرا نہیں خیال کہ آج گورنمنٹ کے پاس اکنومی کے پہ کنسنٹریٹ کرنے کی جگہ ہے. صحیح بات ہے. دس از مائی پرسنل ویو. مگر حالات بہت مشکل ہیں اور ہمیں ایکسچینج کے میٹر کو بہت سیریسلی دیکھنا ہے کہ کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ جناب شبر ذیلی ہمارے ساتھ موجود تھے.